نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. رواہ البخاری. حدیث نمبر 6052. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما: ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑی چیز پر نہیں ہو رہا کہ جس سے بچنا مشکل ہو۔ ان میں سے ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلخوری کرتا تھا۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، عذاب قبر یہ قیامت کے اور آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے، اور اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ من جملہ ان اسباب میں دو سبب یہاں اس حدیث میں بتائے گئے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا دو قبروں پہ گزر ہوا تو آپ نے فرمایا ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی ایسے گناہ میں جو گناہ ان کے نظر میں بہت معمولی گناہ تھا، بہت چھوٹا سا گناہ تھا، یہ اس کو بہت ہلکا لیتے تھے اور گناہ سمجھتے نہیں تھے۔ پہلا گناہ تو یہ ہے کہ ان میں سے جو ایک ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پیشاب کرتا تھا تو استنجا نہیں کرتا تھا، یا پیشاب کی چھینٹے لگتے تھے، اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا۔ اور دوسرا وہ چغلخوری کرتا تھا، ایک سے سن کے دوسرے کو پہنچاتا تھا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے پھر دو سبز ٹہنیاں لے لی اور دونوں قبروں پہ گاڑ دی، اور آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ جب تک یہ سبز رہے گی تو امید ہے کہ اللہ ان پہ عذاب میں تخفیف کرے گا۔ میرے عزیز دوستو، پیشاب کے بارے میں ایک دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا: استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب سے بچا کرو، اس لیے کہ قبر کا عذاب عمومی طور پر یہ پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو پیشاب کی چھینٹیں عام طور پہ ایسے تو نہیں لگتے، لیکن واش روم میں اس کا ذرا احتیاط کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ استنجا میں انتہائی مبالغہ کرنا چاہیے کہ پیشاب کے قطرے مکمل طور پہ یہ ختم ہو جائے، یقین ہو جائے کہ پیشاب کے قطرے ختم ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے استنجا کرنا چاہیے۔ عام طور پہ جلدی میں کوئی پیشاب کر لیتا ہے اور استنجا کر لیتا ہے، اور نکلنے کے بعد واش روم سے نکلنے کے بعد دوبارہ پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، تو اس سے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، بدن بھی ناپاک ہو جاتا ہے، اور عذاب قبر کا سبب بھی بنتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ چغلخوری ہے۔ چغلخوری ایک عظیم گناہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے دوسری جگہ ارشاد فرما: لا يدخل الجنت قطات، کہ چغلخور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ چغلخوری ایسی بدترین گناہ ہے کہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی سے باتیں سنتا اور نکالتا ہے، اور پھر وہ اس کے دوست کو یا عزیز کو یا قریب کو بتاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان دشمنی بڑھ جاتی ہے، نفرتیں بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ان کے درمیان جو خلیج اور فاصلے بڑھاتا ہے، اس آدمی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ایک بدترین گناہ ہے۔ اگر کسی مسلمان بھائی سے کوئی بات سنے کسی کے بارے میں مذمت کے یا اس کے کوئی برائی، تو اس کو بتانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس چغلخوری کے زمرے میں آتا ہے جو بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔